غوث اعظم پیر پیرا میر میرا غوث اعظم غوث اعظم جیلانی پیر پیرا جیلانی میر میرا جیلانی غوث اعظم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام سلطانی ولایت آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے سامنے میں درود پاک کے حوالے سے ایک حکایت بیان کروں گا، اور وہ بھی سلطانی ولایت شہباز خطابت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ہے۔ توجہ کے ساتھ اس حکایت کو سماعت کریں۔ سعادت الدارین کتاب ہے، اس میں یہ حکایت لکھی ہے کہ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن دنوں میں غاروں میں اور جنگلات میں اپنے ایام اور مجاہدات کا سلسلہ کر رہے تھے، تو ان دنوں میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ غار کے پاس سے گزرے تو وہاں پر ایک پتھر پر آپ نے لکھا دیکھا کہ اس درود پاک کو، درود پاک بھی لکھا ہوا تھا کہ اس درود پاک کو پڑھنے والے کو 50,000 نیکیاں ملیں گی۔ تو اب غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھا تو اس درود پاک کو اپنے پاس محفوظ کر لیا، لکھ لیا۔ پھر کہتے ہیں چند دنوں بعد غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو میں نے وہی درود پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، عرض کیا کہ آقا کیا اس کا ثواب 50,000 نیکیوں کے برابر ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، اس کا 50,000 نیکیوں کے برابر نہیں، بلکہ اس کا ثواب 70,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ جاننا چاہیں گے کہ وہ درود پاک کون سا ہے، تو آئیے میں آپ کو وہ درود پاک سناتا ہوں تاکہ آپ بھی اس درود پاک کو یاد کر لیں اور پڑھا کریں۔ اور یہ درود پاک عوام میں درود غوثیہ سے مشہور ہے۔ وہ درود یہ ہے: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ تو اس درود پاک کو آپ یاد بھی کر لیں، اسے پڑھا کریں، انشاءاللہ آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا۔ پڑھیے درود پاک اللہ کے پیارے حبیب پر محبت کے ساتھ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں مبلغ دعوت اسلامی محمد عدنان چشتی مدنی صاحب تشریف فرما ہے، انشاءاللہ ان سے ہم بات کریں گے۔ آج ہمارا موضوع ہے بیعت کی شرعی حیثیت، بیعت کی اہمیت و ضرورت۔ اس پر انشاءاللہ عز و جل ہم گفتگو کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، بیعت کرنا یعنی کسی بزرگ کے ہاتھ پر اپنے اعمال صالحہ کی اور گناہوں سے بچنے کا ارادہ کر لینا، وعدہ کر لینا، یہ بزرگان دین سے تسلسل سے رائج ہے۔ بیعت کی برکات کیا ہوتی ہیں اور بیعت کے حوالے سے ہمارے بزرگان دین کا انداز کیا رہا ہے، وہ انشاءاللہ آج کے پروگرام میں ہم جانیں گے۔ آپ کے سامنے میں شیخ شہاب الدین رحمہ اللہ کے کلام سے کچھ آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا۔ عوارف المعارف میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ شیخ کامل کے زیر حکم ہونا اللہ اور رسول کے زیر حکم ہونا ہے، اور سنت بیعت کو زندہ کرنا ہے، اور یہ صرف اس مرید کو حاصل ہوتا ہے جو اپنی جان کو شیخ کے احکام میں مقید کر دے، اپنے ارادے سے بالکلیہ باہر نکل آئے اور اپنا اختیار چھوڑ کر شیخ ہی میں فنا ہو جائے۔ تو یہ جو بیعت یعنی ارادہ کسی کے ساتھ جو ہے اپنے تعلقات کو قائم کر لینا، کسی کو ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس پر نیکیوں کا اس کے ہاتھ پر وعدہ کر لینا، گناہوں سے بچنے کا وعدہ کر لینا، یہ بزرگان دین میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ رائج ہے۔ میں آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ ہم دیکھیں بزرگان دین کو عدنان بھائی، ہم شیخ عبد القادر جیلانی جو ہمارے پیر ہیں، اگر ہم ان کے بارے میں دیکھتے ہیں تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی سلسلے سے ایک وابستہ ہیں، آپ کے بھی شیخ ہیں، پھر ان کے شیخ ہیں، پھر ان کے شیخ ہیں، یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اچھا، ہم اپنے سلسلے کو دیکھتے تو ہمارا سلسلہ غوث پاک تک جو ملتا ہے وہ شیوخ کے ذریعے ملتا ہے۔ اسی طرح ہم دیگر بزرگوں کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بزرگان دین کی بیعت کی ہے، یہ بیعت اعمال کہلاتی ہے۔ تو بیعت کی اہمیت و ضروریت پر آج ہم بات کریں گے کہ کیوں ضروری ہے بیعت،
اور اس کے فوائد کیا ہو سکتے ہیں، اور بیعت کے دنیا اور آخرت میں کیا ثمرات ہیں اور کیا فیضان ہیں، انشاءاللہ عز و جل ہم جانیں گے۔ آپ رہے ہمارے ساتھ پروگرام سلطان ولایت میں، چونکہ ہم تو ہیں ہی غوث پاک کے مرید، تو بیعت پر کیوں نہ بات کریں، کیونکہ ہمیں تو ان کی بیعت سے ہی تو برکتیں ملی ہیں، تو انشاءاللہ سلطان ولایت کی برکت سے بیعت کی اہمیت کو جانیں گے۔ عدنان بھائی، سب سے پہلے میں آپ کی طرف بڑھوں گا اور پہلا سوال میں آپ کی طرف بڑھا رہا ہوں، یہ ارشاد فرمائیے کہ بیعت کا معنی و مفہوم کیا ہے؟ پہلے تو اس پر بات ہو جائے نا، تاکہ پھر ہم اس کو آگے لے کر چلیں کہ پھر فوائد اور ضرورت اور استدلال کیا ہے، وہ تو بات کی بات ہے، پہلے معنی و مفہوم سمجھا دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بیعت ہونا، اور جسے عرف عام میں ہمارے ہاں یوں کہہ لے پیری مریدی کہا جاتا ہے، جی تو یہ وہ عمل ہے، اگر اس کا لغوی طور پر جو بیعت لفظ ہے اس کو دیکھا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے بک جانا، بک جانا، ہاں جی۔ تو لیکن یہاں اس کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی جو ہے وہ کسی دوسرے آدمی کے ہاتھوں بک جاتا ہو، رقم دی اور پھر یہ اس کا غلام بن گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں جی، اصطلاح کے اندر بیع کہا جاتا ہے، وہ والا یہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کا لغوی معنی ہے بک جانا۔ اور یہاں اس کے اندر بیعت میں پیری مریدی میں یہ کیسے صادق آتا ہے؟ یہ اس طرح سے صادق آتا ہے کہ جو تصوف کی اصطلاح ہے، یعنی جو اولیاء کرام کا جو طریقہ ہے، جن کے یہ سلاسل ہیں، ان کے ہاں اس کی مختلف صورتیں ہیں ٹھیک ہے بیعت ہونے کی، اور جن میں سے ایک یہ ہے کہ کسی پیر کامل کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اپنے گزشتہ گناہوں سے توبہ کر لینا، سبحان اللہ، کہ میں جو مجھ سے خطائیں ہوئی ہیں میں اس سے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور سچی توبہ کر لینا، ٹھیک ہے، یا آئندہ کے گناہ جو ہیں انہیں نہ کرنے کا عہد کر لینا، کسی بزرگ کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر کے جی میں آپ کے ہاتھ پر اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ میں آئندہ جو ہے وہ گناہ نہیں کروں گا، اور اس بات کو، اس توبہ کرنے کو اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ بنانا، یعنی اس بیعت کے ذریعے اس اللہ کے ولی، ظاہر سی بات ہے ہر آدمی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا جاتا، بلکہ یہاں جس شخص کی بات ہو رہی ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ولی ہے اور اس کی شرائط ہے، ورنہ تو ہر ایرے غیرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے کہا جاتا ہے کہ جی یہ بیعت ہو رہا ہے، یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہاں جب آدمی بیعت ہو رہا ہے تو اس کے کچھ تقاضے ہیں، تقویٰ سامنے دیکھنا ضروری ہے نا، بالکل تقویٰ ہے، ایمان کی دولت ہے، فسق و فجور سے دور ہے وہ شخص، اسی طرح عالم ہے، اپنے مسائل جو ہے وہ خود سے نکال لیتا ہے کتابوں سے، اور پھر اس کا سلسلہ نبی پاک علیہ السلام تک متصل ہے، ملا ہوا ہے، درمیان میں کسی قسم کا کوئی کٹاؤ، کوئی انقطاع بھی نہیں ہے، تو ہر آدمی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا نام جو ہے وہ بیعت کرنا نہیں ہے، بلکہ مخصوص افراد کے ہاتھ میں ہاتھ یوں دینا کہ میں عمل شریعت پر کروں گا، وہ خود ولی مستحق اس لیے ہے کہ اس کی بیعت کی مرشد جائے، یا شیخ کے مرتبے پر جو فائز ہوا جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں، وہ اس لیے ہے کہ وہ بھی شریعت کا اہل اس لیے ہے بیعت کا کہ وہ شریعت کا پابند ہے، جب وہ خود اللہ رسول کے احکامات کا پابند ہے تو اس کی بیعت اس لیے کی جا رہی ہے کہ یہ مجھے شریعت پر چلائے گا۔ اب یوں کہہ لیں کہ جیسے ہم بلا تشبیہ و تمثیل کسی آدمی کے ہاتھ میں کسی اونٹ کی مہار ہو، کسی جانور کی جو ہے وہ لگام ہو، تو رسی ہو، وہ اس کو اپنی مرضی سے چلاتا ہے اور وہ چلتا رہتا ہے ساتھ ساتھ اس کے، تو یہ ایک دنیاوی اعتبار سے سمجھانے کے لیے تھا۔ بیعت کے معاملے میں اسی طرح ہوتا ہے کہ ایک شخص جو شریعت کا پابند ہے اور وہ اس کے اندر جو شرائط ذکر کی گئی ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی وہ اس کے اندر پائی جاتی ہیں، اب آدمی اسے اپنا راہبر، اپنا رہنما مان لیتا ہے کہ آپ جو شریعت کے احکام بتائیں گے، جیسے آپ شریعت پر عمل کر رہے ہیں تو میں بھی شریعت پر عمل کرنا چاہتا ہوں، لیکن چونکہ عام طور پر آدمی بھول جاتا ہے، توجہ نہیں رہتی، ایک ایسا خیر خواہ اس نے مقرر کر لیا، اور خیر خواہ اس لیے ہے کہ وہ شریعت کا پابند ہے، تو اب وہ کیا ہے، جب آدمی بھولتا ہے پھر وہ اس کو یاد دلاتا ہے۔ پیر کامل کا کام یہ ہے کہ بیٹا یہ کام نمازوں کی پابندی کرنی ہے، وہ فرائض کا خود بھی پابند ہوتا ہے اور جو اس کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے، تعلق رکھتا ہے، اس کو بھی وہ شریعت کا پابند بناتا چلا جاتا ہے۔ تو یوں دراصل یہ وہ کام ہے، اگر ہم اس کو پیچھے دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں
تو یہ کام وہ ہے کہ جو حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان نبی پاک علیہ السلام سے کیا. اچھا اس کو اصطلاحی طور پر ہم بیعت اعمال کہہ سکتے ہیں؟ یعنی بیعت اعمال ایک تو ہوتا ہے نبی پاک کے ہاتھ پر آ کر کسی نے ایمان قبول کیا، بیعت ایمان ہو گئی، بیعت اسلام. یہ جو صحابہ کرام کیا کرتے تھے یا ہم جو کرتے ہیں اپنے اولیاء کرام کے ہاتھ پر، تو مشائخ پر یہ بیعت اعمال ہے. اور تیسری بیعت برکت. بیعت برکت یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہے، عام ہے. بیعت برکت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی بزرگ سے جو اللہ تبارک تعالیٰ کا نیک بندہ ہے، شریعت کا پابند ہے، اس سے برکت حاصل کرنے کے لیے، اس کے قرب کی، اس کے ساتھ رہ کر اعمال پر استقامت ملے گی. یوں یہ جو ہمارے معاشرے میں عام طور پر جو بیعت ہوتی ہے وہ بیعت برکت ہوتی ہے. صحیح ہے. یہ ایک سلسلہ ہے، تسلسل ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک. آدمی اپنا تعلق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جوڑ رہا ہے اور ان نیک بندوں کے ذریعے سے جوڑ رہا ہے. گویا وہ ایک زنجیر ہے کہ سلسلۃ الذہب کہہ لیں، کیا بات ہے، سونے کی زنجیر ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے وہ ہوتی اور اس کی ہر ایک کڑی، ہر ایک فرد جو ہے وہ اللہ کا ولی ہے، وہ نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، پارسا ہے. اور یہ یوں سلسلہ یہاں سے نبی پاک علیہ السلام تک پہنچ رہا ہے. پھر بیعت کی بات کو جیسے آپ نے کہا نا کہ بیعت میں ہم اعمال پر، اور وہ خیر خواہ ہوتا ہے، وہ سمجھاتا ہے بھول جانے پر. تو ہم اگر استاد و شاگرد کا رشتہ دیکھ لیں، دنیا میں کوئی بھی فیلڈ ہے، اس فیلڈ میں ہم اپنا استاد تو کسی کو بناتے ہیں نا، اس کے تحت ہی جا کر ہم کام کرتے ہیں، سیکھتے اور آگے بڑھتے ہیں. تو دنیا میں بھی استاد کے بغیر بندہ کسی بھی فیلڈ میں کامیاب نہیں ہوتا. تو آخرت کے معاملات میں، شریعت کے معاملات میں، طریقت کے معاملات میں، تو یہ جو ہم مشائخ کی بیعت کرتے ہیں، مشائخ بھی روحانی استاد ہی ہیں نا. تو یہ روحانی استاد بھی ہے، جسمانی استاد بھی ہیں، یعنی دونوں طرح کی بیعت کے ہماری برکت ہمیں دیتے ہیں. تو یہ بالکل مشائخ کا طریقہ جو ہمارے عدنان میں نے ذکر کیا ہے کہ بیعت کا، اور صحابہ کرام علیہ رضوان بیعت کیا کرتے تھے. یہ ذکر عدنان بھائی نے کیا ہے کہ بیعت صحابہ کرام کیا کرتے، تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال ہے کہ بھئی صحابہ کرام اگر بیعت کیا کرتے تو پھر وسوسے کس بات کے؟ ارے جب صحابہ نے بیعت کی ہے علیہم رضوان تو پھر ہم تو سب کو ہی بیعت کرنا چاہیے. مگر معاشرے میں کچھ ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو بیعت کے معاملے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہے اور دوسروں کو بھی مبتلا کرنا چاہتا ہے. تو قرآن و سنت میں بیعت کے تعلق سے کیا ارشاد فرمایا گیا، اس پر بھی آپ کچھ وضاحت فرمائیں تاکہ شکوک و شبہات جو شیطان کی طرف سے ہیں وہ دور ہو سکیں. دراصل اگر ہم بیعت کو دیکھیں تو جو معنی، جو مفہوم، اس کا جو مقصد ہے اس کی اصل تو سنت سے ثابت ہے. صحیح. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب سے، اور اسے سنت محبوبہ، پسندیدہ سنت جو ہے وہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا. یعنی شیخ شہاب الدین کا جو میں نے ابھی کال پڑھا، انہوں نے بھی کہا کہ بیعت کی سنت کو زندہ کرنا ہے. یعنی وہ جو کسی بزرگ کے ہاتھ پر آ کر اعمال کی بیعت کرتا ہے. بالکل. اور عام طور پر آپ دیکھیے کہ جو بزرگان دین یہ بیعت کرواتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، تو ان کے الفاظ اور ان کا طریقہ کار بھی بتا رہا ہوتا ہے. ایک تو وہ نیک اعمال کی ترغیب دلا رہے ہیں، بروں سے منع کر رہے ہیں، اور ایمان پر استقامت بندے کو جو ہے وہ کاربند رہنے کا کہہ رہے ہیں کہ وہ برائیوں سے بچا رہے، بد اعمالیوں سے، برے اقوال سے، برے افعال سے، ان سے بچ کر شریعت کا پابند رہے. اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا سورہ بنی اسرائیل پارہ 15 میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم. ارشاد فرمایا ترجمہ کنز الایمان، جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. صحیح. اب اس آیت کریمہ کے تحت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جلیل القدر جو ہے وہ آپ مفسر ہیں، محدث بھی ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں کسی صالح نیک کو اپنا امام بنا لینا چاہیے. صحیح. شریعت میں تقلید کر کے شرعی احکام میں امام بنایا جا رہا ہے. کیسے؟ فرمانے شریعت میں تقلید کر رہا ہے امام اعظم کے. بالکل. اور تقلید کے اندر بھی آپ دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی امام کی بات مان رہا ہے قرآن حدیث کو چھوڑ کر، معاذ اللہ، ایسی بات نہیں ہے. یہ چونکہ خود قرآن اور حدیث کا وہ فہم نہیں رکھتا، وہ معلومات نہیں رکھتا کہ جو ایک اللہ تبارک تعالیٰ کے وہ بندے جو مجتہد کے درجے پر فائز ہیں، اور مجتہد بھی مجتہد مطلق کے درجے پر فائز ہیں، جو دین کا علم، جو شریعت کی معلومات ان کو حاصل ہے قرآن سے، جو انہوں نے سمجھا، اور جو قرآن کی اور حدیث مبارکہ کی جو تعلیمات ہیں بندہ انہی پر عمل کر رہا ہے، لیکن وہ ایک امام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کر رہا ہے، ان کی زبان سے، ان کی تشریحات کے مطابق عمل کر رہا ہے. تو فرما رہے ہیں کہ شریعت میں تقلید کر کے امام بنائے،
اور فرماتے طریقت میں بیعت کر کے، واہ واہ واہ، فرماتے ہیں تاکہ حشر اچھوں کے ساتھ ہو۔ اللہ، حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ نا اللہ کے لیے جو تعلق ہے نا وہ کثرت کے ساتھ بناؤ۔ ابن نجار نے اس کو روایت کیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے لیے جو لوگ ہیں نا ان کے ساتھ تعلق بناؤ، اس لیے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بندہ مومن جو ہے نا اسے شفاعت کا اذن عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، فرمایا تاکہ بندے کا حشر اچھا ہو، اور جو نیک لوگوں کے ساتھ جو تعلق ہوگا اس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے حق میں دوسرے مسلمان بھائی کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ استکثروا من الاخوان فإن لكل مؤمن شفاعت یوم القیامہ، کہ اس یعنی قیامت کے اللہ کے باکثرت بندوں سے رشتہ و تعلق محبت کام قائم کرو کہ قیامت میں ہر شخص ہر مسلمان کامل کو شفاعت دی جائے گی، یعنی جو ایمان کامل والا اسے شفاعت دی تو جائے گی۔ یہ بھی ایک ذریعہ اور ایک طریقہ ہے، اور اس کے اندر کیا ہے، جب ایک آدمی کسی اللہ کے ولی سے بیعت ہو رہا ہے تو اب یہ اس سلسلے کے جتنے بزرگ ہیں ان کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہو گیا، اور جب تعلق قائم ہو گیا اسی کی شریعت میں جو ہے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے لیے جو تعلقات ہیں نا مسلمانوں کے ساتھ انہیں مضبوط بناؤ، کہ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگوں کو، ان اولیاء کو شفاعت کا اذن عطا فرمائے گا تو وہ جن کے ساتھ تعلق ہوگا تو یہ اس بندے کی بھی شفاعت فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ مفتی امین خان نیمی رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر صالح نیک امام نہ ہوگا تو اس کا امام شیطان ہوگا، پھر وہ شیطان کی پیروی کرے گا۔ فرماتے ہیں اس آیت میں تقلید، بیعت اور مریدی سب کا ثبوت ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کی اور آیت کریمہ ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے بھی ذکر فرمائی، اور فرماتے ہیں کہ یہ عوارف المعارف سے لے کر شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے حوالے سے فرماتے ہیں، وہاں سے لے کر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک، قول الجمیل تک اس کی تصریح اور ائمہ و اکابر کا اس پر عمل ہے۔ فرماتے ہیں ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ ترجمہ کنز الایمان، وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں، وہ نبی فرمایا وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں۔ یعنی جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی، صحابہ کرام علیہ رضوان، ان کے شرف کی کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ انما یبایعون اللہ، انہوں نے اللہ پاک سے بیعت فرمایا، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس بیعت کو، اور یہ بیعت کیا تھی؟ یہ بیعت جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے، یہ ایک مخصوص عمل پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیعت لی، صحابہ کرام علیہ رضوان نے بیعت کی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو جو اس کی اصل ہے بیعت ہونے کی وہ تو حدیث پاک سے، قرآن مجید سے، احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ یہاں جو آپ نے اعلیٰ حضرت کا ذکر کیا کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا شیخ شہاب الدین سے لے کر عوارف المعارف سے لے کر قول جمیل شاہ ولی اللہ کی کتاب ہے، یعنی اتنا بڑا سلسلہ ہے بزرگوں کا کہ جنہوں نے اس آیت مبارکہ سے اس بیعت برکت کو جو ہمارے یہاں رائج مشائخ کی، اس کو جو ہے وہ استدلال کیا ہے۔ تو اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ بزرگان دین جو قرآن و سنت کو سمجھنے والے، قرآن و سنت کے ماہر اور قرآن و سنت سے تعلق رکھنے والے، تمام علوم پر دسترس رکھنے والے، وہ بیعت کا معنی اس سے لے رہے ہیں، اور جو موجودہ رائج بیعت شیوخ کے ساتھ کی جاتی ہے ان کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسی کے تحت داخل ہے۔ تو ہم نے لازم بات ہے بزرگوں کی بات ماننی ہے، ہمیں کسی اور کی طرف تو جانے نہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا نا، صحیح ابن حبان کی حدیث نبی پاک فرماتے ہیں البرکۃ مع اکابرکم، کہ برکت تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہے۔ اس کے مختلف معانی علماء نے بیان فرمائے ہیں عدنان بھائی، مگر ایک معنی یہ بھی نا کہ ان کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ وہ علم و فہم میں تم سے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اب یہ جو برکت، یعنی اب شاہ ولی اللہ نے جو سمجھا ہے، یا شیخ شہاب الدین سہروردی نے جو سمجھا ہے، یا غوث اعظم نے جو سمجھا ہے، وہ ہم اور آپ تو نہیں سمجھ سکتے۔ تو لہٰذا ہمیں ان کی بات مانتے ہوئے بیعت کو سمجھنا چاہیے اور بیعت کی طرف ہمیں راغب ہونا چاہیے، نہ یہ کہ بیعت کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہوں۔ بالکل محسن بھائی، اگر ہم دیکھیں صرف اللہ تبارک تعالیٰ کے وہ نیک بندے جن کی اولیاء ہونے کے اعتبار سے شہرت ہے، جیسے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، دیگر اور اولیاء کرام ہیں،
یہ ایسا نہیں کہ بیعت کا سلسلہ صرف اولیاء میں رائج تھا، صحیح، بلکہ اگر ہم بڑے بڑے ائمہ کرام، بڑے بڑے محدثین عظام اور اسماء و رجال کے جو امام ہیں، جب ہم ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں وہ بھی تصوف اور طریقت پر عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسماء و رجال والے تو جرح و تعدیل کرتے ہیں، بالکل، یعنی اب وہ جو جرح و تعدیل کے یعنی ماہر ہیں، بالکل، یعنی جسے تنقید، جن کو حق کے تنقید ادا کرنے والے وہ بیعت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس پر باقاعدہ کتابیں موجود ہیں کہ وہ محدثین کرام جنہوں نے مختلف صوفیاء، اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں حاضریاں دیں اور ان سے انہوں نے شرف بیعت بھی کیا، ان سے خرقہ تصوف بھی حاصل کیا، اور پھر اس پر جو ہے وہ عمل بھی کرتے رہے ساری زندگی۔ آپ مختلف اولیاء کرام، بڑے بڑے شیخ ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا نام ہے، حنابلہ ائمہ ہیں ان کے اندر، تو آپ جو ہے وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد بھی ہیں اور آپ سے فیض پانے والے بھی ہیں۔ آپ کی سیرت کے اندر جو ہے اس بات کو ذکر کیا گیا، اور بھی بہت سارے ایسے ائمہ ہیں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سیر اعلام النبلاء میں بہت سارے بزرگان دین کی سیرت میں اس طرح کی باتوں کو ذکر فرمایا ہے۔ تصوف میں شیوخ کے پاس گئے، تصوف کے اندر شیوخ کے پاس جانا ان کا، اسی طرح پھر بالخصوص جو مزار والے اولیاء کرام ہیں ان کی بارگاہ میں جا کر ان سے فیض حاصل کرنا اور ان کے مزارات پر حاضری دینا، توسل کرنا، ان کی بارگاہ میں جانا، ان کے وسیلے سے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعائیں کرنا، یہ امت کے اندر وہ عمل ہے جو یوں کہہ لیں تواتر کے ساتھ، کثرت کے ساتھ جو ہے وہ ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اور اس کے اندر دراصل یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں سے توسل، انہیں ذریعہ بنانا، وہ بیعت کرنا، اور اپنے آپ کو، جیسے مشہور قول جو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے کہ آپ کو اللہ پاک نے بڑا علم عطا فرمایا، لیکن حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی بارگاہ کے اندر آپ حاضر ہوا کرتے تھے، اور آپ کی یہ بات مشہور ہے لوگوں کے اندر، آپ فرمایا کرتے تھے لولا ھذا السنتان لہلک النعمان، فرماتے ہیں کہ اگر یہ 2 سال، آپ دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ 2 سال جو میری زندگی میں نے جو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دی ہے، فرماتے ہیں اگر یہ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو چکا ہوں۔ کیا بات، کیا بات۔ اسی طرح بڑے بڑے جب امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور پھر ایسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ، امام اعظم تو تابعی ہے نا، صحابہ کرام کی صحبت اختیار کرنے والے ہیں۔ جیسے آپ نے ذکر میں یہ دوران بیان ذکر کیا کہ توسل ہے نا، بیعت کے اندر بھی توسل ہے۔ قرآن پاک کیا ہے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی طرف جو ہے وہ وسیلہ تلاش کرو۔ تو یہ آپ توسل کا، پھر آپ نے کہا کہ بزرگان دین جو مزارات پہ جا کے بھی توسل کیا کرتے تھے۔ یہاں ایک حدیث پاک میں کوٹ کرنا چاہوں گا، پھر اس کے بعد آپ سے ایک سوال کروں گا بیعت کے تعلق سے، جو بزرگوں سے تعلق اور نیک لوگوں سے تعلق، وہ مدنی چلے کہ ناظرین آپ نے بھی سنی ہوگی 99 حضرات کا قتل کرنے والا جو شخص تھا جس نے 100 قتل کے پورے کر دیے، اس کی جو توبہ کا واقعہ ہے، اگر اس پر عدنان میں ہم غور کریں وہ کیا تھا، یعنی وہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف بڑا تھا نا، ابھی نیک لوگوں کی طرف جانے کے ارادے سے نکلا ہے اور راستے میں انتقال ہو گیا۔ اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا، زمین کو حکم دیا کہ وہ اسے نیکوں کے قریب کر دے ایک بالش، اور پھر اس کے لیے جو فیصلہ ہوا کہ اسے جنت کا حکم دے دیا گیا۔ تو نیکوں کی طرف بڑھنے والا ابھی پہنچا نہیں ہے، اس کے لیے یہ حکم ہے۔ تو جس نے نیکوں کی صحبت اختیار کر لی، یعنی اب وہ بھی تو وسیلہ ہی بنا رہا تھا نا نیکوں کا، یعنی حدیث پاک میں واضح موجود ہے نا عدنان بھائی مسلم کی، کہ وہ وہاں نیکوں کے پاس جائے گا، ان کے ساتھ بیٹھ کر توبہ تو خود بھی کر رہا تھا، اللہ کی بارگاہ میں عرض تو خود بھی کر رہا تھا، مگر نیک لوگوں کے پاس کیوں بھیجا گیا اسے؟ تاکہ ان کی برکت سے اس کی توبہ قبول ہو جائے، ان کو وسیلہ۔ تو یہ وسیلہ یعنی بیعت میں بھی نیکوں کی برکت ہے، وسیلہ ہے۔ تو یہاں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ نیکوں تک پہنچنے والا، جانے والا ابھی پہنچا نہیں، اسے برکت ملے جس نے نیکوں کی صحبت اختیار کر لی۔ پھر حدیث پاک میں یہ بھی تو ہے نا، بخاری کی غالباً حدیث پاک ہے کہ یہ وہ قوم ہے کہ جو ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے وہ بھی محروم القوم لا یشقى جلیسهم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ قوم ہے جن کے ساتھ بیٹھنے والا شقی اور بدبخت نہیں رہتا، یہ ان کے ساتھ بیٹھنے کی برکت ہے۔ دراصل بیعت جو ہے یہ بھی ایک طرح سے وسیلہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب پانے کا، اس کی معرفت حاصل کرنے کا۔ اور جب ہم یوں دیکھتے، آپ دیکھیے یہ جو مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اس کے اندر ہی وہ آدمی جو اللہ کے نیک بندوں کی طرف چلا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو شرف کتنا عطا فرمایا۔ آپ دیکھیے، ہم اگر اپنے اعتبار سے دیکھیں، ایک آدمی کو اٹھا کر اس کو کسی بستی کے کسی محلے کے قریب کر دیا جانا، یہ ہم اپنے اعتبار سے، انسانوں کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے تو کوئی شے مشکل نہیں ہے، صحیح بات ہے۔ تو لیکن ہم اپنے اعتبار سے دیکھیں تو اس میں مشقت کم ہے۔
کسی آدمی کو اٹھا کے 2 آدمی جو ہے وہ قریب کر دیں، فرشتے آئیں اور وہ اس کو گناہگار شخص جو ہے جو 100 آدمی قتل کر کے جا رہا ہے وہ اس کی میت کو بستی کے قریب کر دیا جاتا. لیکن اہتمام دیکھیے، دراصل یہ اس کام کی اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا مقام اور مرتبہ ظاہر کرنا ہے، اور اس کام کا اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا والا ہونے پر دلالت کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو سمیٹ دیا، اور بہت زیادہ نہیں، ایسا نہیں کہ وہ 1 میل قریب تھا، بلکہ اللہ والوں کا قرب تھوڑا سا بھی ہو، 1 بالشت قرب اس بندے کو نصیب ہوا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی گناہ والی بستی سے اس کے مقابلے میں وہ نیکوں کی بستی کے 1 بالشت قریب ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کی مغفرت. پھر رب تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھا کہ رب تعالیٰ بغیر ان تمام چیزوں کے اس کی بخشش فرما دے. بالکل بالکل. مگر یہ جو آپ نے فرمایا اہتمام اس چیز کا ہے کہ اس بات کی اہمیت کو بیان کیا جائے کہ نیکوں کا وسیلہ، نیکوں کا قرب یہ ہے دنیا اور آخرت میں برکت کا باعث بنتا ہے. انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں. یہاں ایک سوال یہ بھی بنتا ہے، قرآن پاک کیا ہے نا، کیا اللہ پاک اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ بازاروں کو اس طرح سے وسوسے آتے ہیں کہ جب اللہ کافی ہے تو پھر وسیلے کی کیا ضرورت ہے، پھر بیعت کی کیا ضرورت ہے، پھر کسی بزرگ کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، توبہ کے لیے کسی بزرگ کی صحبت میں جانے کی کیا ضرورت ہے. پھر یہ احادیث اور پھر وابتغوا الیہ الوسیلہ والی آیات کو سننے کے بعد انسان کو تھوڑی ٹھنڈک تو ہوتی ہے کہ نہیں یار اللہ پاک نے فرمایا اور نبی پاک کا ارشاد جو ابھی آپ نے صحیح مسلم کی روایت بیان کی. مگر پھر بھی ذہن میں بعض اوقات آتا ہے کہ دیکھیے وسیلے پر جب ہم بات کرتے ہیں، بیعت کو آپ نے کہا یہ بھی ایک وسیلہ ہے، تو بعض اوقات ذہن میں آتا ہے کہ بعض لوگ جو کچھ زیادہ پڑھ لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی وسیلہ تو صرف 6 چیزوں کا جائز ہے، 6 یا 7 8 چیزیں ہیں جس کو نبی پاک علیہ السلام نے ذکر کیا ہے، جیسے نبی پاک کی ذات مبارک ہے یا نبی پاک کے تبرکات ہیں، کچھ اس طرح کی 7 8 چیزیں ہیں جن کو حدیثوں میں ذکر کیا گیا، صرف انہی کا ہے. باقی چیزوں کا اب آپ یہ بزرگوں کا وسیلہ، تو مزار پہ جا کے توسل کرنا، تو پھر جو ہے نیک اعمال کا توسل، ان تمام چیزوں کی وسیلے کی گنجائش ہی نہیں، فقط اتنی ہی گنجائش ہے جتنی کہ حدیث پاک میں ذکر کیا گیا. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ تو بیعت تو اس میں آتی ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ محسن بھائی کہ شریعت میں کوئی ایسی قید نہیں ہے کہ 5 چیزوں کا وسیلہ جائز ہے، صرف 6 چیزوں کا وسیلہ جائز ہے. سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ توسل وسیلہ ہے کیا، جی یہ کیوں کیا جاتا ہے. دیکھیں جب ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں نا تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں حکم ارشاد فرماتا ہے، خود فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اگر یہ آیت کریمہ ہمیں بتا رہی ہے کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے اس آدمی نے جس نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا، وہ کہیں بھی توبہ کرے اس کی مرضی ہے، لیکن جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ جس طریقے کا ارشاد فرمایا اور یقیناً وہ طریقہ اس کا پسندیدہ ہے، وہ اس کا محبوب ہے طریقہ، اسی لیے وہ اپنے بندوں کو حکم ارشاد فرما رہا ہے کہ جب تم ظلم کر بیٹھو اپنے آپ پر تو کرنا کیا ہے. فرمایا جاؤکا، یہ کاف ضمیر بتا رہی ہے جہاں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں وہیں چلے جاؤ. سبحان اللہ. مکہ پاک میں ہے تو مکہ پاک میں چلے جاؤ، مدینہ شریف میں ہے تو مدینہ شریف میں چلے جاؤ، اور کہیں اور جل وگر ہیں تو وہاں چلے جاؤ. جاؤکا حضور کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، فرمایا وہاں جا کے استغفار کرے. اب دیکھیں یہ آیت کریمہ خود بتا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حکم ارشاد فرما رہا ہے کہ یوں جا کے استغفار کرو. حضور علیہ السلام کیا کریں؟ تمہاری سفارش کر دیں، تمہارے حق میں جو ہے وہ استغفار کر دیں، تو پھر کیا ہوگا؟ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. پھر اللہ تبارک تعالیٰ توبہ بھی قبول فرمانے والا ہے اور رحم بھی فرمانے والا ہے. اب یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ توسل کی وسیلے کی حاجت ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں، وہ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ تو خود اللہ پاک کا حکم ہے. اچھا پھر جو دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، امر کا صیغہ، یہ امر کا صیغہ ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا کہ اللہ کی طرف جو ہے وسیلہ تلاش کرو. اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز ذکر نہیں فرمائی کہ فلاں چیز کا وسیلہ اختیار کیا جائے فلاں کا نہیں. اور یہ بات اللہ تبارک تعالیٰ نے جس کو عقل دی ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے جب اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا ہے تو یہ وہی چیز ہو سکتی ہے جو ویلیویبل ہو اللہ کی بارگاہ کے اندر. اب وہ نماز بھی ہو سکتی ہے، وہ روزہ بھی ہو سکتا ہے، وہ اعمال صالحہ بھی ہو سکتے ہیں، اور ان سب سے بڑھ کر وہ اللہ کے ولی بھی ہو سکتے ہیں جن کے رستے پر چلنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. صراط الذین انعمت علیہم، اور انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ تو وہ ہیں جو مقبول ہی مقبول ہیں. حضرت ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں شخص آیا
وہ کہنے لگا کہ جی یہ وسیلہ جو ہے وہ یہ آپ کہتے ہیں کہ وسیلہ پکڑنا چاہیے، وسیلہ اختیار کرنا چاہیے، تو یہ کہاں ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا بھئی یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھو، وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اس نے کہا جی اس سے تو مراد یہ ہے کہ آدمی نماز اور روزے کا وسیلہ اختیار کرے، یہ تو اعمال کی بات ہے اپنے۔ اچھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی یہ بتاؤ تمہاری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، تمہیں یقین ہے؟ ہائے 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 ہائے، اس نے کہا نہیں جی، یہ تو میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، نماز پڑھتا ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ اور امید ہونی چاہیے کہ جو عبادت کر رہا ہوں قبول فرمائے گا، لیکن یقین نہیں ہے مجھے کہ میری عبادت قبول ہی قبول ہے۔ اللہ، فرمایا کہ جو اچھا یہ بتاؤ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں یا نہیں؟ سبحان اللہ، کہنے لگا جی قبول ہی قبول ہے، مقبول ہی مقبول ہے، ان کا تو مقام و مرتبہ۔ صدیق اکبر مقبول ہے یا نہیں؟ بالکل جی مقبول ہے، ان کی تو عظمت رفعت قرآن حدیث کے اندر بیان کی کیا گئی بات ہے۔ حضور نے فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا، ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ نے، آپ نے ارشاد فرمایا جس بات کی قبولیت کا یقین نہیں تجھے اسے تو وسیلہ بناتا ہے، اور جس بات کے بارے میں یقین ہے کہ وہ رب کی بارگاہ میں مقبول ہی مقبول ہے انہیں کیوں نہیں وسیلہ بناتا؟ کون سی خرابی ہے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ بالکل ایسے ہی جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال کا، یا اگر کوئی اس سے اعمال مراد لیتا ہے کہ نماز مراد ہے، اس سے روزہ مراد ہے، تو اعمال جو ہم کر رہے ہیں جن کی قبولیت کا ہمیں یقین نہیں، رب کی رحمت پر بھروسہ ضرور ہے کہ اللہ پاک قبول فرمائے گا، تو جب وہ جس کی قبولیت کا یقین نہیں اسے وسیلہ بنانا جائز ہے، تو جن کی قبولیت یقین سے بھی اعلیٰ درجے پر ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں نبی پاک علیہ السلام کا مقام مرتبہ قبول ہے، مقبول ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا جو عمل ہے، جو قرآن مجید میں ذکر ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس محراب میں آپ نے دعا مانگی، تو یہ کیا ہے؟ یہ تو بتا رہے ہیں نا کہ دیکھیں برکت اصل ہم بیعت میں بھی تو برکت ہی لے، دعا کسی بھی جگہ مانگی جا سکتی ہے، لیکن خاص اسی مقام پر جبکہ نبی ہیں وہ، ہاں جی نبی ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے، وہ اس مقام میں جہاں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا عبادت کر رہی ہیں جس محراب میں، وہ اس جگہ میں دعا مانگ رہے ہیں، کچھ تو ہے نا، بالکل وہ اس کو ظاہر سی بات ہے خاص کر رہے ہیں اس جگہ کو دعا کے لیے، اور پھر وہاں دعا مانگ رہے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کی دعا کو اللہ، اور قرآن اس میں ذکر کر رہا ہے۔ بالکل، تو یوں قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا ذکر ہے، احادیث مبارکہ میں ذکر ہے۔ دراصل کسی چیز کو وسیلہ بنانے کے اندر جو چیز یوں کہہ لے کار فرما ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیز اللہ کی بارگاہ میں مقام اور مرتبے والی ہے یا شان ہے یا نہیں، جی جو چیز۔ اچھا پھر اس کے اندر مزید یہ بھی ہے، یہ بھی ضروری نہیں ہے وہ جو مقام اور مرتبے والی چیز ہے وہ جاندار ہو، وہ بے جان ہے، وہ ظاہری حیات کے ساتھ متصف ہے یا نہیں ہے، وہ قریب ہے یا دور ہے۔ صحیح، یہ تابوت سکینہ دیکھیں کوئی جاندار چیز نہیں ہے بلکہ ایک بے جان اشیاء ہیں، لیکن وہ بے جان اشیاء رب کی بارگاہ میں بڑی مقبول۔ یعنی اب یہی بات ہے نا کہ جس کو اللہ پاک نے مقبول فرمایا، جس میں اللہ نے برکت رکھ دی اور لوگوں کا رجوع اس طرف ہے، تو ہم اس سے دور نہیں ہو سکتے، نہ لوگوں کو کر سکتے۔ جیسے آپ نے کہا کہ بیعت دراصل ایک وسیلہ بھی ہے، وہ وسیلہ کیا ہے؟ اللہ تک پہنچنے کا، اور وہ پہنچنے کا ذریعہ ہم نے ان اولیاء کو، ان علماء کو، ان نیک لوگوں کو، ان متقیوں کو بنایا ہے۔ ہم نے اپنے شیخ کو مولانا الیاس قادری کو بنایا ہے، انہوں نے اپنے شیخ مولانا ضیاء الدین مدنی کو بنایا ہے، انہوں نے اپنے شیخ سیدی امام احمد رضا کو بنایا ہے، انہوں نے اپنے شیخ سیدی شاہ آل رسول ماہ ریروی کو بنایا ہے، انہوں نے اچھے میاں رحمۃ اللہ علیہ کو بنایا ہے۔ پھر وہ اس طرح بناتے 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 وہ شیوخ کا سلسلہ غوث پاک تک پہنچتا ہے، پھر وہ شیوخ پہنچتے 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 مولا علی تک پہنچتے ہیں، پھر وہ شیوخ جا کر حضور کے قدموں میں اپنے سروں کو جھکا دیتے ہیں۔ تو ہم تو ان بزرگوں کا وسیلہ بنا رہے ہیں نا کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ تو آپ بیعت پر جو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، دراصل ہمیں اس کو سمجھنا ہے کہ بیعت جو ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں دراصل وسیلہ، اللہ وسیلے کا محتاج نہیں ہے، محتاج تو ہم ہیں، یعنی ہم محتاج ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے کسی کو وسیلہ بنائیں تاکہ ہماری توبہ قبول ہو جائے، ہماری عبادتیں قبول ہو جائے، ہم اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں۔ اچھا اب یہاں پر چلیں، بیعت کی بات تو سمجھ میں آئی، آپ نے کہا صحابہ کرام علیہم رضوان بھی بیعت کیا کرتے تھے، صحابیات نے بھی بیعت کی ہوگی، کیا کچھ اس طرح کے واقعات کوئی آیتیں ہیں جس میں صحابہ کرام حضور کے بارگاہ میں آئے ہوں یا قرآن نے ذکر کیا ہو کہ آئیں اور انہوں نے بیعت کی ہو، تو اس طرح کا بھی کوئی ذکر کریں؟ اچھا پھر ایک ساتھ میں اور بھی بات ایڈ کر رہا ہوں، ایک تو یہ بیعت ہے، پھر وہ جو خلفائے راشدین کے ہاتھوں پر بیعت ہوئی وہ بیعت خلافت،
وہ ایک اپنی الگ جگہ ہے، وہ ایک الگ بحث ہے. یہ بیعت اعمال، بیعت ایمان اور اس طرح کی جو بیعت صحابہ نے کی ہیں، تابعین نے، تبع تابعین نے کی، اس پر اگر کچھ احادیث آپ ذکر فرما دیں. بہت مشہور بات ہے بیعت عقبہ ثانیہ اور اولا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کوئی بھی کتاب پڑھیں تو اس کے اندر اس کا ذکر ملتا ہے. تو وہاں بیعت کا لفظ ہی موجود ہے. وہ بیعت کس چیز پر تھی؟ ایمان پر بیعت تھی، اسلام پر بیعت تھی، اور اعمال صالحہ پر بیعت یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان سے لیا کرتے تھے. جو فرائض ہیں ان کا ذکر فرماتے اور پھر نبی پاک علیہ السلام فرماتے کہ یہ کام یوں کرنا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا کرتے تھے یا رسول اللہ یوں کروں گا. اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ وہ جو نیک اعمال ہیں ان کے ساتھ ساتھ بعض دفعہ ایسا ہوتا، جیسے حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی اس بات پر کہ میں ہر مسلمان کے ساتھ بھلائی کروں گا، خیر خواہی کروں گا. اور فرماتے ہیں کہ پھر یہ ساری زندگی اس پر کاربند رہے، اور پھر اس بیعت کی برکتیں دیکھیں انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیسے خیر خواہی کی. ایک گھوڑا جو 300 درم میں خریدا گیا، اس کی رقم مقرر کی گئی، آپ نے اس کے 800 درم جو ہے وہ عطا فرمائے. اور جب وجہ پوچھی فرمایا میں نے حضور سے بیعت کی پاک علیہ السلام کہ میں ہر مسلمان کے ساتھ بھلائی کروں گا، خیر خواہی کروں گا. اس بندے کی بھلائی اس میں ہے، یہ کم قیمت میں بیچ رہا تھا، اسے میں نے زیادہ عطا فرمائی. ایک صحابی رسول سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، ارشاد فرمایا کہ بیعت کرو مجھ سے اس بات پر کہ تم کبھی کسی سے سوال نہیں کرو گے، مانگو گے نہیں کسی سے. سوال کرنا، پوچھنا نہیں، مانگنا، کسی سے کوئی چیز طلب کرنا، فتویٰ لینا نہیں، ہاں جی، کوئی چیز مانگنا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں بیعت کرتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا اس بات پر بھی بیعت کرو کہ کوڑا اگر گر گیا نا تو جانور کو چلانے کے لیے جو ہے وہ ہوتا تھا چابک جسے کہتے ہیں، ہنٹر. جی ارشاد فرمایا وہ اگر گر گیا تو اس کو بھی کسی سے نہیں مانگو گے. اللہ. یہ صحابی رسول جب کبھی سفر کر رہے ہوتے تھے، اگر وہ چابک گر جاتا تھا، ہنٹر گر جاتا تھا، تو یہ کسی بندے سے سوال نہیں کرتے تھے کہ مجھے اٹھا کے دے دو، خود نیچے اترتے تھے اور خود اٹھاتے تھے اور پھر بتایا کرتے تھے، کہتے تھے میں سوال کسی سے اس لیے نہیں کرتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے بیعت کی تھی کہ میں. اور بیعت رضوان مشہور واقعہ، وہ جو صحابیات حضور کے بارگاہ میں آتی، صحابیات نبی پاک صلی اللہ بالکل نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا کرتی تھی. اور مختلف، اچھا یہاں جو تھا معاملہ وہ کچھ جدا تھا، چونکہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابیات سے بیعت کیا کرتے تھے، لیکن کبھی کسی کے جو ہے نا وہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت نہیں فرمایا کرتے تھے. یہ تو نبی پاک علیہ السلام کا مبارک انداز ہے، اور یہ راہبر و رہنما ہے ہمارے. اور وہ لوگ کہ جو جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ منصب عطا کیا ہے، ظاہر سی بات ہے جو شریعت کا پاسدار ہے وہ حضور علیہ السلام کے مرشد تو ہوگا وہی نا کہ جو شریعت پر کاربند ہو. مرشد اصل دو لفظ ہے نا، مرشد اور مرشد. غلط العوام مرشد بھی کہتے ہیں، مگر ان لوگوں پر کہ جو واقعتاً مرشد نہیں ہے، مرشد ہیں، یعنی جو شریعت کے پابند نہیں ہیں، معاذ اللہ خلاف شرع کام کرتے ہیں، مرد و عورتوں کا اختلاط کرتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، ان کے لیے تو لفظ مرشد ٹھیک ہے. مگر جو واقعتاً شریعت کا پابند ہے، وہ خود شریعت پر چل رہا ہے اور رہنمائی کر رہا ہے، وہ مرشد ہے. تو ہم بیعت کر کے اپنا مرشد بناتے ہیں، رہنما بناتے ہیں. وہ ہمیں جنت کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے، وہ ہمیں ان اعمال کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے کہ جنت کی طرف لے جانے والے ہیں. تو دراصل بیعت راہ جنت پر گامزن ہونے کا ایک طریقہ ہے نا، یعنی شریعت پر عمل کر کے اللہ پاک کی راہ پہ اس طرح چلنا کہ بندہ جو ہے بالآخر جنت میں داخل ہو جائے. غوث اعظم پیر پیرا میرے میرا غوث اعظم، غوث اعظم جیلانی پیر پیرا جیلانی میرے